اگر وہ گھر میں انفارمیشن غلط دے رہی ہے، غلط بتا رہی ہے، جان بوجھ کے یہ ایسے کرتا ہے، میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، میرے سے لڑائی کرتا رہتا ہے، جان بوجھ کے ایسے کرتا رہتا ہے، ماں کی سنتا ہے، بہن کی سنتا ہے، وہ بیچارے فضول کے اس کے اندر رگڑے جاتے ہیں۔ وہ جو ہر وقت بھلائی کرنے والے، ہر چیز لے کے دینے والے، اپنے پاس سے دینے والے، وہ ان کو فضول کا اس کے اندر بدنام کیا جائے۔ ایک بات ایسی ہے کہ اگر یہ والی بات عورتیں گھر میں کرنا شروع کر دینا تو اس سے گھر کی لڑائیاں، ڈنکے، فساد جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ یہ والا کام کرنا شروع کر دے، وہ کام کون سا ہے؟ اگر میاں اور بیوی ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی مسائل بن گیا، کوئی کسی قسم کی کوئی ان کے بارے میں آپس میں کوئی طلق کلامی ہو گئی ہے، اگر یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ خامن نے اس کو ڈانٹ پٹ بھی کر لیا اور ایسے سمجھے کہ مار بھی لی ہے، تو اگر وہ جب عورت ہے جس کا خامد ہے اس کے ساتھ اس طرح اس نے کیا ہے، وہ اپنے پیچھے میکے جا کے یا میکے والوں کو فون کر کے، کال کر کے، بات کر کے ان کو اگر یہ کہہ دے کہ میں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، پوری انفارمیشن دے، پوری بات بتائے ان کو، تو اپنی بھی غلطی تسلیم کرے۔ جب وہ اپنی غلطی تسلیم کر لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں نے اس کے سامنے اس طرح بولا، یا اس نے مجھے آ کے یہ کہا تھا، میں نے آگے سے یہ بولا، اس نے پھر مجھے یہ کہا، میں نے اس طرح کر کے جواب دیا، اس نے پھر مجھے منع کیا، میں اس کی بات کو نہیں مانا، اس نے پھر مجھے یہاں تک یہ معاملہ میرا پہنچا، اس میں غلطی میری تھی، اس کی نہیں، بولنا میرا نہیں حق بنتا تھا لیکن میں بول پڑی، لیکن اس نے اس بولنے پر مجھے سزا دی ہے۔ یہ دیکھیں، اس میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اگر اس نے آپ کو سزا دی ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے آپ کا فائدہ ہے۔ وہ آپ کا ایک خامد ہے، آپ کو اچھے راستے پہ لگانا چاہتا ہے، خدا را وہ آپ کو اچھا راستہ دکھا رہا ہے، آپ اس سے تنگ مت ہوئیے اور اس کو تنگ مت کیجیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر آپ اس کو اتنا تنگ کریں، مجبور کریں، کہتے ہیں نا کہ جس عورت کا دل نہ ہو گھر بسانے پہ، وہ 100 بہانے بنا لیتی ہے۔ اگر وہ بسانا چاہے تو جھونپڑی کے اندر بھی بسا سکتی ہے، نہ بسانا چاہے تو اس کو محل بنا کے دے دو، تاج محل بھی بنا کے دے دو، وہ بسا نہیں سکتی۔ لیکن میں یہی بتاؤں گا کہ اگر وہ پیچھے اپنے میکے میں، گھر میں اپنی والدہ کو یہ باتیں انفارمیشن صحیح دیتی ہے تو لڑائی نہیں بنتی۔ اگر وہ صحیح نہیں دیتی، جان بوجھ کے ڈنکا فساد بنانے کے لیے کہے گی اس نے جان بوجھ کے ایسے کیا، میرے اوپر ہاتھ اٹھاتا رہتا ہے، اس نے 1 مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اس نے 10 مرتبہ بتایا کہ اس طرح کرتا ہے، وہ اس طرح کرتا ہے، اس طرح کرتا ہے، میرے ساتھ روزانہ کرتا ہے۔ اس کی یہ صنعت یہ بھول گئی کہ وہ صبح نکلتا ہے، لوگوں کے تانے سہتا ہے، لوگوں کے آگے جی جی کرتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، صرف تیری خاطر سنتا ہے، صرف تیرے لیے کرتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو گھر بیٹھ کے کھانا دوں، گھر بیٹھ کے ہر چیز دوں، اس کو گھر ہر چیز لا کے دوں، اور یہ الزامات پہ تلی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ سارا دن الزامات اکٹھے کر رہی ہوتی ہے کہ کب میری پیچھے سے آئے گا کوئی بندہ، میری ماں آئے گی یا میرا کوئی بھائی آئے گا، میں ان کو یہ ساری باتیں بتاؤں گی، یا کوئی محلے میں سے کوئی میرے پاس بیٹھ جائے گا، میں اس کو ساری باتیں بتاؤں گی، یہ ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے۔ تو نے اس کی عزت کو ٹکے کی نوٹ پہ رکھ دیا، تو نے اس کی عزت کو رول دیا۔ تو بیوی تھی، بیوی کا حق نہیں بنتا کہ خامند کے آگے اس طرح کر کے اس کے بارے میں غلط انفارمیشن دے، غلط باتیں کرے، غلط گائیڈ کرے لوگوں کو اس کے بارے میں۔ اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، ایک اس کو رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو نے نہیں دیا، اس کو رتبہ اللہ نے دیا ہے، اور اس کو رتبہ اتنا اللہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامد کے قدموں میں جا کے سجدہ کرے۔ یہاں تک اس کو کس نے مقام دیا ہے؟ یہ کس نے اس کو مرتبہ دیا ہے؟ یہ کوئی آپ نے نہیں دیا، نہ ہی آپ کے گھر والوں نے دیا ہے یہ۔ اور اس کے بعد اس کی عزت نفس، اس کے گھر کا خیال، اس کی عزت کا خیال یہ رکھنا بیوی کا حق بنتا ہے۔ اگر بیوی ہی اس کے خلاف بولنا شروع کر دے، غلط گائیڈ لائن شروع کر دے، تو پھر بتاؤ پھر اس کا ماجرا کیا ہوگا؟ پھر اس کا ماجرا
جدائی ہوگی، ڈنکے، فساد، لڑائیاں اور رشتے ختم ہونے تک پہنچ جائیں گی۔ تو میں یہاں ایک آپ کو بہت ہی اہم بات کرنا چاہوں گا، خدا را اگر آپ کا خامند آپ کو کسی جگہ سے ٹوکتا ہے، روکتا ہے، اس کو منع کرتا ہے کسی بات سے، تو آپ منع ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے۔ آپ کا حق نہیں بنتا کہ آگے سے اس کے خلاف اس کے سامنے بولنا شروع کر دیں۔ جب آپ یہ دیکھیں نا، آپ ساری زندگی خامند آپ کو کھلاتا ہے، ساری زندگی اس کا کام ہے آپ کو کھلانا، آپ کو پلانا، ٹھیک ہے، پرورش کرنی، اور اس کے بچے آتے ہیں، وہ سارا دن نکلتا ہے، صبح سے نکلتا ہے شام تک، وہ سارا دن چلتا ہے پھرتا ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، آپ کی خاطر کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو سکون نہیں دے سکتی، اطمینان نہیں دے سکتی، اس کو راحت نہیں دے سکتی، تو خدا را اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی اپنا رستہ کوئی اور اختیار کر لیں۔ اگر آپ یہی رستہ اختیار کر چکی ہیں، پھر اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ میں اس کے گھر میں آ چکی ہوں اور اب اس کی بیوی میں ہوں، اس کی عزت میں ہوں، اس کا سب کچھ میں ہوں، میری خاطر یہ سب کچھ کرتا ہے، اور اس کو اتنا میں سکون دوں، اتنا سکون دوں کہ وہ کہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو پاس رکھنا چاہتا ہوں، میں اس کو ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہیں دور نہیں بھیجنا چاہتا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ اگر وہ آپ کو کسی بات سے روکتا ہے ٹوکتا ہے، وہ آپ کی خاطر روکتا ہے، آپ کی ہی اس میں بھلائی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ٹوکتا رہتا ہے ہر وقت، یہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ آپ کے خلاف باتیں نہیں کر رہا ہوتا، وہ آپ کو اچھے رستے پہ لگانا چاہتا ہے۔ بہترین خامد وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو اچھے رستے پہ لگاتا ہے، آپ اس کو غلط انفارمیشن لے جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا سیٹ اپ کیا ہے؟ اگر گھر میں کوئی لڑائی ہوئی ہے، فساد ہوئی ہے، خامد اور بیوی کے درمیان کوئی طلاق کلامی ہوئی ہے، جہاں تک بھی بات پہنچ چکی ہے، بیوی جب گھر جا کے اپنے میکے جا کے یا فون پہ ان کو بتاتی ہے، والدہ کو بتاتی ہے، تو یہاں پہ ایک اور لڑائی کا رول ماڈل شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس عورت نے گھر والے کو، والدہ کو بتایا ہے، پہلی تو بات ہے کہ وہ انفارمیشن صحیح دے۔ یہ تو ویسے ناممکن ہے کہ وہ انفارمیشن اچھی دے، لیکن اگر اچھی اور صحیح انفارمیشن دے نا، کیسے میری لڑائی ہوئی، کیسے میرا آپس میں طلاق کلامی ہوئی، پھر مجھے لگتا ہے لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر وہ صحیح بتا بھی دے، اگر وہ صحیح بتا دیتی ہے، کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں، مائیں ایسی ہوتی ہیں، وہ آگے سے سن کے کیا کہتی ہیں، بیٹا صحیح ہو گیا، تو نے صحیح بتایا، تو آئندہ بھی اس کی بات کو تسلیم کریں، آئندہ بھی آپ اس کے سامنے نہ بولیں، وہ تمہارا خامد ہے، میں نے اس کے ساتھ تجھے نکاح کر کے دی ہے، اس کی بات کو تسلیم کرے، اس کی بات کو ٹوکے نہیں، روکے نہیں اسے، جو وہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے۔ ہاں شرعی لحاظ سے اگر وہ غلط کہتا ہے تو پھر تو آپ اس کو ٹوک سکتی ہیں، روک سکتی ہیں۔ اگر وہ بات صحیح کر رہے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، آپ پہلے اس کو سوچیں، سمجھیں، اپنے دماغ کو، اپنے مائنڈ کو سامنے حاضر رکھیں کہ مجھے وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے، اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا، پہلے تو بات ہے کہ وہ کہتی ہے ایسے کوئی نہیں نا کہ میرے ساتھ میں نے ایسے کیا، اپنی تو وہ بات کوئی مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اپنی مان جاتی نا تو کبھی بھی یہاں تک یہ معاملات نہ پہنچتے۔ اگر وہ اپنی والدہ کو بتا دیتی ہے کہ میں نے اس طرح کیا، اس نے اس طرح کیا، میں نے اس طرح کیا، پھر آگے سے ایسے یہاں تک لڑائی بڑی ہماری، تو اب یہ معاملہ، تو والدہ کو سب سے پہلے تو چاہیے کہ وہ بھی اس کا بیٹا ہے، یہ بھی اس کی بیٹی ہے، اس کو بلائے، دونوں کو بٹھائے اور دونوں کی باتیں سن کے اگر تو اس کی بیٹی کا قصور ہے، اگر وہ خامد کچھ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کرتی ہے، تو بیٹی کو منع کرے، اسے سمجھائے یہ آپ کا قصور ہے، یہ آپ کی وجہ سے لڑائی ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے تیری وجہ سے، یہاں تک نہیں معاملہ پہنچنا چاہیے تھا، یہ تیری وجہ سے ہوئی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آئندہ میں نے سن لیا پھر کچھ اور معاملہ ہوگا۔ یہ ماں اگر بیٹی کو کہہ دے تو خدا کی قسم کبھی بھی گھر نہیں اجڑتے، پھر گھر جو ہے نا وہ بسائے جا سکتے ہیں، اجاڑے نہیں جا سکتے۔ اگر بھائی ہے، بہنیں ہیں، وہ بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی کیا کریں، اس کو یہی تسلی دیں کہ آپ کا حق نہیں آگے سے بولنا، یہ آپ کا خامند ہے، اس کی بات تسلیم کریں۔ دوسری بات یہ، جب عورتوں کے اندر یہ ختم ہو جائے بات تو کبھی بھی لڑائیاں نہیں ہوں گی، گھر کبھی بھی نہیں اجڑیں گے۔ ہاں اگر والدہ کو اس نے بتایا یہ کہ یہ ایسے کرتا ہے، ایسے بھی کرتا ہے، تو والدہ کو چاہیے کہ بجائے اس کے یہ کہنا اوئے یہ ہے ہی انجدہ، اس رہنے ہی انجدہ ہے، اس کدی بھی نہیں ختم ہو سکتا، اے کدی بھی بل نہیں ہو سکتا، اے پچھلے انہوں انفارمیشن آئندی دیندے نے، اے پچھلے انہوں پڑھاندے نے، ٹھیک ہے، تو ٹینشن نہ لے، یہ سارے یہی کردے نے،
تو پھر گھر کبھی بھی نہیں بنتے، تو پھر گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، پھر گھر ساری زندگی ایک فساد اور گڑھ بنا رہتا ہے لڑائی کا، پھر گھروں کے اندر لڑائی ختم ہو ہی نہیں سکتی، ہر وقت گڑھ ہی بنا رہے گا لڑائی کا۔ اور جہاں پہ ہر وقت لڑائیاں ہوتی ہوں، فساد ہوتی ہوں، ڈنکے ہوتے ہوں، ناشکری ہوتی ہو، اس گھر کے اندر سے اللہ کا رزق بھی اٹھ جایا کرتا ہے، اس گھر کے اندر رحمتیں نہیں نازل ہوتی، وہاں پہ زحمتیں اور بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اور والدہ کو چاہیے اگر اس نے اس طرح کی بات بتائی ہے، اسے بتائے کہ بیٹا وہ تمہارا خامند ہے، وہ تمہارے نفع نقصان کا سب کا مالک بھی ہے، وہی تیرا خامند ہے، اس کی بات تو نے ماننی ہے۔ اگر اس نے ایسے کیا ہے تو کچھ تیرے اندر بھی تو وجہ ہوگی نا، تو وہ بولتا ہے، وہ پاگل تو نہیں باہر سے آ کے بولتے شروع ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ تو نے بھی کیا ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسے بول رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو نے کیا ہے، تو تب بھی لڑائی ہوئی ہے، لڑائی ایسے تو نہیں ہو جاتی۔ اگر یہ والی بات والدہ آگے سے کہنا شروع کر دیں، بھائی کہنا شروع کر دیں، بہنیں شروع کر دیں، خدا کی قسم کبھی بھی گھر نہیں اجڑتے، پھر گھر بس جایا کرتے ہیں۔ پھر وہ عورت کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ میری غلطی ہے تو یہاں تک معاملہ پہنچا، اگر میری غلطی نہ ہوتی تو یہاں پہ لڑائی تک معاملہ نہ پہنچتا۔ یہی باتیں اگر وہ اپنے ذہن نشین کر لے، یہ باتیں اگر وہ دل و جان سے تسلیم کر لے کہ میں نے اگر گھر والوں کو انفارمیشن دینی ہے، گھر والوں کو بتانا ہے تو صحیح بتانا ہے، جھوٹ نہیں بتانا۔ یہی تو لڑائیوں کی جڑ ہوتی ہے کہ جھوٹ بتا رہے ہوتے ہیں، ان کو جھوٹی انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کرتا ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، یہ نہیں بتانا کہ میں بھی اس طرح کرتی ہوں۔ اس سے لڑائی بنا کرتی ہے، پھر لڑائی اضافہ ہی ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ تو یہ باتیں میں نے جو آپ کے سامنے کی ہیں، تو امید ہے کہ میری مائیں بہنیں اس کو سنیں گی اور اچھا رسپانس دیں گی، اچھا کمنٹس دیں گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میں نے کوئی غلط انفارمیشن دی ہے، آپ مجھے ضرور گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے صحیح دی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہی بات ہے کہ لڑائی، فساد، ڈنکے اسی وقت ہوتے ہیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، یہی وجوہات ہوتی ہیں ساری۔ یہاں تک معاملات اس لیے پہنچ جاتے ہیں کہ جب بیٹی نے گھر میں بتایا تو آگے سے والدہ کہہ رہی تھی یہ ہے ہی انجدہ، اس رہنی انج دی ہیں، یہ پچھلے بھی انج دینے، تو پھر لڑائی ہوتی ہے، پھر فساد ہوتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر معاملات گھر اجڑنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ بعد میں آپ کو عقل آئے، شعور آئے، اس سے پہلے آپ اس کو سمجھ جائیں۔ تو اگر والدین نے آپ کی شادی کر دی ہے جس مرد کے ساتھ، آپ اس کو دل و جان سے تسلیم کریں، صرف اس کو خامند ہی نہ سمجھیں، اس کے ساتھ اپنا ایک رشتہ سمجھیں، اس کو اپنا ایک محبوب سمجھیں۔ آپ سمجھیں کہ یہ میرا خامند ہے اور اسی کے ساتھ میری زندگی ہے، کیونکہ میں نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اگر میں آج اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آؤں گی، کل کو یہ میرا خیر خواہ بھی ہے اور میرا ہی یہ خامند ہے۔ تو اس سے تنگ مت کیجئے، خدا را اس سے اتنا تنگ مت کیجئے کہ وہ آپ سے ہی دور ہونے کی کوشش کر دے، وہ آپ سے ہی دور ہو جائے اور رشتہ ٹوٹ جائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔